अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 15 अगस्त 2024 का दिन है। आज से 5 रोज कबल यानी 10 अगस्त 2024 को चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कमरा अदालत नंबर 1 में एक तौहीन अदालत की समाअत करते हुए अचानक भड़क उठे, बरम हुए और उसके साथ साथ उन्होंने जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस दी और यहाँ तक कहा कि इस मुल्क के जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने निज़ाम को टेक ओवर कर लिया है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको तो पता ही नहीं है, यानी हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं। चीफ जस्टिस की इन ऑब्जर्वेशंस के बाद एक डिबेट ने जन्म लिया, एक नया सवाल पैदा होने लगा और कुछ लोगों ने मुख्तलिफ व्लॉग्स की सूरत में कुछ बातें सामने रखी कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब एक मरतबा फिर जस्टिस काजी फायजी साहब बन चुके हैं, जैसे वो चीफ जस्टिस बनने से कबल थे। एक मरतबा फिर वो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जाने लगी। किसी ने कहा कि एक्सटेंशन ना मिलने की वजह से चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ऐसा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि वो जब जा रहे हैं तो जैसे हर चीफ जस्टिस जाते जाते एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को अपने मसल्स दिखा के जाता है तो ये सारा मामला है। मगर उसी रोज मैंने आपको कहा था कि महज ये सिर्फ एक केस की हद तक है, क्योंकि 11 अगस्त को मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो की थी जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ये समझता हूं कुछ मालूमात की बुनियाद पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में आज के इस केस को कवर करने की बुनियाद पर कि ये तमाम तर बरहमी, ये तमाम तर गुस्सा, ये तमाम तर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया या रवैया सिर्फ इसी एक केस की हद तक है, क्योंकि उसमें भी जो वजूहात थी वो मैं गुज़श्ता व्लॉग की सूरत में बता चुका हूं। तो आज एक मरतबा फिर जब उसी केस की समाअत थी तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का वो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट जो रवैया था, जो बयानिया था, जो कंडक्ट था, वो महज 5 रोज के अंदर ही उसका ड्रॉप सीन हो गया। क्योंकि आज की समाअत में पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और जर्नलों के खिलाफ कोई एक लफ्ज, कोई एक जुमला भी नहीं बोला गया। वफाकी हुकूमत को भी इसमें मुकम्मल स्पेयर आउट कर दिया गया। इवन के वजीर आजम का बार बार जब सारे मामले में नाम आया तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने वजीर आजम का नाम भी अपनी ऑब्जर्वेशंस में, अपने फैसले में नहीं दोहराया। और ये तमाम तर मामला पहले एक 22वें ग्रेड के सरकारी अफसर तक रुका, उन पर इज़हार बरहमी किया गया और एट द एंड उस अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ एक रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया। तो ये तमाम तर कहानी क्या है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये केस कौन सा था। तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट को बंद करने के हवाले से और मार्गला नेशनल पार्क जो है उसे प्रिजर्व करने के हवाले से एक फैसला दिया और उस फैसले के बाद जो चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया था। तो जब उन्हें उनके ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने इस नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की कि चूंकि मैं मोनाल की जो बंदिश है उस केस की मरकजी दरखास्त गुजार थी, जब आपकी अदालत से मोनाल रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला आया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में वफाकी हुकूमत ने मुझ पर ग्रज निकालते हुए मुझे मेरे ओहदे से बरतरफ कर दिया है, लिहाजा ये आपके हुक्म के खिलाफ तौहीन अदालत है। अब ये चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के अहकामात पर कहां अमल नहीं हो रहा, उनके अहकामात की तौहीन अदालत है या नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो कि मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के अहकामात की कहीं तौहीन अदालत नहीं हो रही थी, उनकी तौहीन नहीं हो रही थी, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी। मगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने अदालत लगाई और उस रोज क्या बयानात दिए थे, क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि जो 10 अगस्त के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की ऑब्जर्वेशंस थी वो आपके सामने रखता हूं और फिर आज की कुछ उसी तरह की ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखता हूं। फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये 5 रोज के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का जो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट रवैया था वो मुकम्मल तौर पर उसका ड्रॉप सीन हो गया, बल्कि यूं कहिए कि ठुस होकर रह गया। तो सबसे पहले मैं आपको 10 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की दी गई ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई, इससे ज्यादा तौहीन अदालत क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे नजदीक इस मामले में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के फैसले की कहीं तौहीन नहीं हुई थी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा था कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की दरखास्त पर मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को अदालत ने तहफ्फुज दिया। हुकूमत ने पहले चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड फिर उसके मेंबरान को ओहदे से हटा दिया। तो गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने आपको बताया था इस केस में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की जो बरहमी है उसकी एक वजह सिर्फ वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो चेयरपर्सन थी राना सईद खान साहिबा, उनकी बरतरफी थी, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं थी। और उनकी बरतरफी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के लिए कैसे बहुत बड़ा इशू थी वो भी मैं आपको बता चुका। वो एक दोस्ती का एक अलग ही पूरी कहानी है, वो किसी और वक्त ही सही। मगर फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अचानक 10 अगस्त को दौरान समाअत वफाकी हुकूमत पर बरहम हो गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को टेक ओवर कर लिया है। एजी साहब आपको पता भी है कि चीजें कैसे हो रही हैं। फिर उन्होंने एजी को और जो वफाकी सेक्रेटरी खड़े थे वहां पर
انہیں مخاطب ہوتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، وزارت داخلہ کو موسمیاتی تبدیلی کی کمان کیوں دی گئی؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایک سماعت کے دوران ایک میجر جنرل آئے تھے جو خود ہی چلے گئے تھے، اس میجر جنرل کا نام تو بتائیں جو بھاگ گئے تھے۔ یہ میجر جنرل تو پہلے عدالت کو فائل ہی نہیں دکھا رہے تھے، اس ملک کا تماشا بنا دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے، جرنیلوں، بیوروکریٹس اور صاحبوں کے لیے نہیں بنا، ملک ایسے نہیں چلے گا۔ ہم ریسٹورنٹ نکالنے نکلے تھے، یہاں تو سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ تو بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اس روز یہ آبزرویشنز سامنے آئی تھیں، جس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ نے جنم لیا تھا کہ ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے ہیں، یا پھر جب انہوں نے چیف جسٹس کا قلمدان سنبھالا تھا اس سے قبل جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے تو وہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ تھے۔ اس کے بعد پھر آج کی جو آبزرویشنز ہیں، یہ میں نے کچھ چیدہ اس میں نکات نکالے ہیں، اور کوشش میں نے کی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو میں نے آج پورا کوئی غالباً 2.5 سے 3 گھنٹے یہ سماعت کا دورانیہ تھا، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بولا گیا ہر حرف جو ہے وہ میں نے لکھا، ہر جملہ لکھا، اور اب اس جملے سے میں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں اور کوشش کی ہے کہ کچھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انٹائر اسٹیبلشمنٹ اس میں سے کوئی فکرہ نکالوں، تو مجھے ایٹ لیسٹ نہیں ملا، لیکن کچھ اہم جو ان کی آبزرویشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے منہ سے جرنیلوں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ایک لفظ، کوئی ایک فکرہ نہیں نکلا۔ آج بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری کابینہ ڈویژن جو کامران علی افضل ہیں ان کے اوپر برہم ہوئے اور کہا کہ آپ سچ بتائیں، چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ کے نوٹیفیکیشن کے پیچھے کون تھا؟ یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج کے روز بھی اس بات پر مضر تھے کہ جو چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ رائنا سعید خان صاحبہ ہیں، ان کو جب ہٹایا گیا ہے تو ان کے نوٹیفیکیشن کے پیچھے کون تھا؟ اس سے قبل میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، جب گزشتہ سماعت تھی تو اس کے جب حکم نامہ لکھوایا گیا تھا تو 2 مدعے تھے، جس میں ایک چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ رائنا سعید خان اور دوسرا جو مارگلا ہلز نیشنل پارک کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن تھا۔ ان دونوں پہ وفاقی حکومت نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا تھا کہ وہ یہ دونوں نوٹیفیکیشن واپس لیں گے، اور پھر آج کی سماعت سے قبل وفاقی حکومت نے دونوں نوٹیفیکیشن واپس بھی لیے، عدالت میں آ کے آج کے روز کمپلائنس رپورٹ بھی جمع کروا دی، مگر اس کے باوجود بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس بات پر مضر تھے کہ بتایا جائے کہ رائنا سعید خان صاحبہ جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کے پیچھے کون تھا۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ سچ بتائیں، چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ کی نوٹیفیکیشن کے پیچھے کون تھا؟ تو جو سیکرٹری کابینہ ڈویژن ہے انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کے احکامات تھے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ سیکرٹری کابینہ جو ہیں وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے جو منال کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا وہ باہمی رضامندی جو تھی فریقین کی اس میں شامل تھی، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مرتبہ پھر سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو چھوڑ کر سی ڈی اے جو تھے، چیئرمین سی ڈی اے، ان کے اوپر برہم ہوئے اور ان سے بھی کہا گیا کہ آپ کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مارگلا ہلز کے معاملے پر وزارت داخلہ، وزارت کابینہ، وزارت موسمیاتی تبدیلی اور سی ڈی اے جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں، اس میں شامل ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں سب کا ایک ایجنڈا ہے، ساری حکومت اس عدالت میں کھڑی ہے مگر اس معاملے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اس معاملے میں مکمل طور پر لا علم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سیکرٹری کابینہ نے سچ نہ بتایا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دوبارہ انہوں نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن سے کہا کہ آپ سچ بتائیں۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہاں پر جو اٹارنی جنرل سامنے روسٹرم پر موجود تھے ان سے ایک سوال کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیوں کیا، جس پر جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کو درخواست کی تھی اور وزیر اعظم نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا۔ پھر چیف جسٹس نے یہاں پر سوال کیا کہ کیا وزارت داخلہ وزیر اعظم آفس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ سیکرٹری کابینہ نے بیان واپس نہ لیا، یعنی انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ میں نے یا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے رائنا سعید صاحبہ کا وہ جو واپس لیا گیا ہے وہ وزیر اعظم کے احکامات کے اوپر لیا گیا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر انہوں نے اپنا بیان واپس نہ لیا اور سچ نہ بولا تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے، ہم گورننس میں شفافیت چاہتے ہیں۔ جس کے بعد ہوا کیا، اس سارے معاملے میں ایٹ دا اینڈ پہلے ایک 22ویں گریڈ کے سیکرٹری کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، وزیر اعظم کا نام بار بار آیا، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی یہاں پر کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹ دی کہ چاہے رائنا سعید خان صاحبہ کا نوٹیفیکیشن تھا یا پھر وزارت داخلہ کو مارگلا ہلز نیشنل پارک دینے کا نوٹیفیکیشن تھا، یہ دونوں معاملات وزیر اعظم کی منشا سے، وزیر اعظم کے احکامات سے ہوئے۔ جب سیکرٹری کابینہ ڈویژن بھی یہی بات بتا رہے تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہیں دھمکا رہے تھے،
انہیں تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے. اٹارنی جنرل نے بھی اس بات کی تصدیق کی. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے 22ویں گریڈ کے ایک افسر کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا. وزیر اعظم کو بھی اسپیئر آؤٹ کر دیا گیا, انہیں بھی بخشش مل گئی, ان کے خلاف بھی کوئی آبزرویشن نہیں آئی. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, منال کے جو ریسٹورنٹ ہیں, جن کے منال ریسٹورنٹ کے جو مالک ہیں لقمان علی افضل, ان کو توہین عدالت کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا کہ آپ کے پاس 15 روز ہیں, عدالت کو آ کر بتائیں کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کیوں نہ کی جائے. اور اس کے بعد جو سیکرٹری کابینہ اور ماحولیاتی تبدیلی اور چیئرمین سی ڈی ہیں, انہیں اس معاملے میں توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ نے شروع نہیں کی. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جہاں جہاں نام آ رہا تھا, چیف جسٹس نے ان کے خلاف آبزرویشن دینا تو درکنار, حکم نامے میں لکھوایا کہ وزیر اعظم آفس کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم آفس کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں دی جانے والی ایڈوائزری مفاد عامہ کے تحت ہے یا ذاتی مفاد کے تحت. یہ معاملہ ہم حکومت پر چھوڑتے ہیں. یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام, کوئی بھی اقدام ہے, چاہے وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہے رائنا سعید صاحبہ کو ہٹانے کا, یا پھر وزارت داخلہ کے ماتحت دینی ہے مارگلا ہلز نیشنل پارک کو وزارت ماحولیاتی تبدیلی سے لے کر, تو یہ جو معاملہ ہے یہ وزیر اعظم نے ایڈوائس پر کیا, اور وہ جو ایڈوائس دینے والے تھے وہ مفاد عامہ کے تحت یہ معاملہ نہیں دیکھ رہے تھے. وزیر اعظم آفس کی اس سے بے توقیری ہوئی ہے, وزیر اعظم کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, اور وزیر اعظم کے خلاف بھی کوئی آبزرویشن جو ہیں وہ نہیں دی گئیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ جو جرنیلوں سے شروع ہوا, بیوروکریٹ سے شروع ہوا کہ انہوں نے اس ملک کو ٹیک اوور کر لیا, وہ چلتے چلتے ایک 22ویں گریڈ کے افسر پر آیا. نہ تو وفاقی حکومت پر آج کے روز برہمی کا اظہار کیا گیا, نہ جرنیلوں کے خلاف کوئی آبزرویشنز آئیں, نہ اوورآل ملک کے تمام بیوروکریٹس کے خلاف آئیں. صرف سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو رگڑا گیا, چیئرمین سی ڈی اے کو بھی رگڑا گیا, اور اس کے بعد ان دونوں کی بھی بخشش ہو گئی. اور پھر جو منار ریسٹورنٹ کے مالک ہیں ان کے خلاف صرف توہین عدالت کی کارروائی. یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی نکلا اس سماعت سے کہ منال ریسٹورنٹ کے مالک کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایک شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. تو 10 اگست کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انٹائی اسٹیبلشمنٹ بنایا جا رہا تھا اس سارے معاملے میں. میں بار بار کہہ رہا تھا ایک بات کہ ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کو کور کیا, میں نے بڑا مائنیوٹلی کور کیا, میں نے ان کے ایک ایک کیس کو دیکھا, وہ جس حد تک چلے گئے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پسندیدہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے. موجودہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے الیکشن کمیشن ہے, اور اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے اعلیٰ عہدیدار ہوں, الیکشن کمیشن میں بیٹھے اعلیٰ عہدیدار ہوں, وفاقی حکومت میں بیٹھے اعلیٰ عہدیدار ہوں, یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بذات خود ہوں, ان تمام کا سروائیول اکٹھے پاسبل ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فریق دوسرے فریق کو مشکلات میں ڈالتا ہے تو تمام فریقین اس میں مشکل میں پڑیں گے. تو آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ آنکھ مچولی کا سلسلہ کبھی کبھی ایسے ہلکا پھلکا دھیمی آنچ پہ تو جاری رہ سکتا ہے, مگر کوئی اس طرح کا اقدام عملی اقدام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تمام تر تفصیلات تھیں. ویسے اس سماعت میں بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. عمران خان کے خلاف بھی آبزرویشن دی گئیں, آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ان کے خلاف آبزرویشن دی گئیں, جو کہ براہ راست ایک زیر التوا مقدمے کے اوپر آبزرویشن تھی, جو کہ براہ راست عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. وہ ایک اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ تمام تر صورتحال رکھوں گا. اور اس کے علاوہ میڈیا کو بھی دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ بس بہت ہو گیا, ہم نے آپ کو تھوڑا سا سپیئر آؤٹ کیا, تھوڑی سی سپیس دی, آپ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں, اب ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس حوالے سے میڈیا کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کن الفاظ میں دھمکی دی اور عمران خان کا معاملہ کیا تھا, تو یہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں کچھ تفصیلات رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے یعنی وسیم ملک کو اپنے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.